السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ایک اور واقعہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے کیسے امتحان لیا اور آپ کیسے اپنے امتحان میں پورے اترے۔ اس سے پہلے میں کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے پس منظر کے بارے میں بتا دوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام بیٹے اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افرائیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی تھیں۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آہوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہیں۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ فی زمانہ یعنی ہمارے زمانے میں آج کل کی عورتیں اگر شوہر بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، مشکلات مصائب و آلام میں مبتلا ہو جائے تو عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتی ہیں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ شوہر کس حال میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام مصائب و آلام ہیں، اس پر صابر و شاکر ہونا چاہیے، بلکہ عورتیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ انہیں ہر حالت میں آرام و آسائشی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑھ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سر سے پیر تک بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑھ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کبھی کوڑھ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
یوں دعا مانگی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ آیت پارہ نمبر 17 کی سورہ انبیاء کی ہے۔ ترجمہ: اے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو تمام مہربانوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت ہی لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالی نے آپ کے تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخش دی، اور اس بیوی سے بہت سی اولادیں ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اسی بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی کو پکارا تھا تو وہ بہت دیر کر کے آئی تھی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایوب آپ ایک سیکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، جو کہ پارہ نمبر 23 کی آیتیں ہیں۔ آیت یہ ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے فرمایا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا، اور ہم اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور اپنی رحمت سے عطا فرما دیے عقل مندوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو دے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ خدا کی طرف بہت رجوع لانے والا ہے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ محترم حضرات، آگے میں کچھ اور پیش کروں اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو واقعہ مکمل سمجھ میں آئے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اب اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب
وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ امتحان و آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی و رسولہ اعلم بالصواب۔ محترم حضرات، آج کی میری یہ ویڈیو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر اگلی ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں جلد از جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی